بسم اللہ الرحمن الرحیم وتقلب الالف الاخیرۃ الثالثۃ والرابعۃ المنقلبۃ واوا كعصبی ورحبی وملہبی ومرمبی ويحذف غيرها كحبلي وجمزي ومرابي وقبعثري وقد جاء في نحو حبلى حبلبي وحبلابي بخلاف نحو جمزة۔ اس عبارت کے اندر اس اسم منصوب کا ذکر ہے کہ جس کے آخر کے اندر الف آ جائے۔ فرماتے ہیں اگر کلمے کے آخر میں الف ہو تیسری جگہ پر، یعنی کلمہ 3 حرفی ہے اور آخری حرف الف ہے، اب یہ الف چاہے واو سے بدل کر آیا ہو یا سے، یا یہ الف زائد ہو، یا کلمے کے اندر چوتھی جگہ پر الف ہے لیکن چوتھی جگہ پر الف کے ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ منقلب ہو، یعنی وہ واو یا سے بدل کر آیا ہو، تو ایسے الف کو اسم منصوب بناتے وقت واو سے بدل دیا جاتا ہے۔ مثال اس الف کی جو کہ آخر میں آئے اور تیسری جگہ پر ہو، جیسے عصا جو کہ اصل میں عصابن تھا، کہ اس کا اسم منصوب بناتے وقت الف کو واو سے بدلیں گے اور اس کا اسم منصوب عصابیون آئے گا۔ اسی طرح رحا جو کہ اصل میں راحیون تھا، اس کا اسم منصوب راحویون آئے گا۔ مثال اس الف کی جو کہ چوتھی جگہ پر منقلب ہو واو سے، جیسے ملحا، کہ ملحا اصل میں ملحون تھا، اس کا اسم منصوب بناتے وقت الف کو واو سے بدل دیں گے اور اس کا اسم منصوب ملحویون آئے گا۔ اور مثال اس الف کی جو کہ چوتھی جگہ پر ہو اور یا سے بدل کر آیا ہو، جیسے مرما جو کہ اصل میں مرمیون تھا، اس کا اسم منصوب بناتے وقت یا اس الف کو واو سے بدل کر اس کا اسم منصوب مرمویون آئے گا۔ وَيُحْذَفُ غَيْرُهَا، اگر الف تیسری جگہ پر نہیں ہے یا چوتھی جگہ پر ہے لیکن بدل کر نہیں آیا، یا الف 5ویں جگہ پر ہے، تو ان صورتوں میں اس الف کو حذف کر کے اس کلمے کا اسم منصوب بنایا جائے گا۔ کہتے ہیں یحذف غیرہا، اس کے علاوہ کو حذف کیا جائے گا، جیسے حبلا، اس کے اندر الف چوتھی جگہ پر ہے لیکن تانیث کے لیے ہے، تو اس کا اسم منصوب حبلیون آئے گا۔ اسی طرح جمزہ، اس میں بھی تانیث کے لیے ہے، اس کا اسم منصوب جمزیون آئے گا۔ مرامن، اس کے اندر الف 5ویں جگہ پر ہے اور اصلی حرف سے بدل کر آیا ہے، اس کا اسم منصوب مرامین آئے گا۔ قبعثرا، اس کے اندر الف 5ویں جگہ پر ہے اور زائدہ ہے، اس کا اسم منصوب بناتے وقت الف کو حذف کریں گے، اس کا اسم منصوب قبعثریون آئے گا۔ وقد جاء فی نحو حبلا حبلوی وحبلابی، اب ایک اور قاعدہ بیان کیا کہ اگر الف آخر میں چوتھی جگہ پر ہے اور کلمے کا دوسرا حرف ساکن ہے، جیسے حبلا میں کلمے کا دوسرا حرف با ساکن ہے، تو یہاں پر 2 طریقے جائز ہیں، اس میں منصوب کے 2 طریقے یہاں پر جائز ہیں۔ اس الف کو واو سے بدل کر پھر اس میں منصوب لانا، یہ بھی جائز ہے، اور الف کو واو سے بدلنے کے بعد الف کے ماقبل الف کا اضافہ کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ لہٰذا حبلا کا اسم منصوب حبلابیون، یہ بھی جائز ہے، اور واو کے ماقبل ایک الف کا اضافہ کر کے حبلابیون اسم منصوب لانا، یہ بھی جائز ہے۔ بخلاف نحو جمزہ، لیکن اگر کلمے کا دوسرا حرف ساکن نہ ہو، یعنی الف آخر میں ہے اور کلمے کا دوسرا حرف ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے، تو پھر حذف واجب ہے۔ یہ مطلب ہے بخلاف نحو جمزہ کا، کہ جمزہ کے اندر جمزیون ہی پڑھنا واجب ہے، یہاں کوئی صورت اختیاری نہیں ہے۔ وتقلب الياء الأخيرة الثالثة المكسورة ما قبلها واوا ويفتح ما قبلها كعموي وشجبي۔ اب یہاں سے اس میں نسبت کے احکام کا ذکر شروع ہو رہا ہے جس کے آخر کے اندر یا ہو۔ اب یا آخر کے اندر ہو، احکام کچھ اس طرح بیان کیے کہ آخر کے اندر یا تو تیسری جگہ پر ہوگی، یعنی کلمہ ثلاثی ہوگا، یا چوتھی جگہ پر ہوگی یا 5ویں جگہ پر۔ اب یا تیسری جگہ پر ہو، چوتھی جگہ پر ہو یا 5ویں جگہ پر ہو، یا تو اس یا کا ماقبل حرف صحیح ہوگا اور مکسور ہوگا، یا ماقبل حرف علت ہوگا اور مکسور ہوگا۔ تو پہلے اس یا کے احکامات بیان کیے کہ جس کا ماقبل مکسور ہو، چاہے وہ حرف صحیح ہو یا وہ حرف علت ہو۔ اس کے بعد اس کے احکامات کا بیان آئے گا کہ جہاں پر یا تیسری جگہ پر ہے اور ماقبل اس کے حرف ساکن ہے اور حرف صحیح ہے، اس کے بعد اس یا کے احکامات کا بیان آئے گا کہ جو تیسری جگہ پر ہو اور ماقبل اس کے حرف علت ہو اور ساکن ہو۔
اور اس کے بعد اس یا کا بیان آئے گا جو پانچویں جگہ پر ہو اور اس کے احکامات کا ذکر ہوگا۔ تو تقلب الیاء الاخیرۃ الثالثہ، یہاں سے اب اس یا کے احکامات کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ جہاں پر یا تیسری جگہ پر ہے یا چوتھی جگہ پر یا پانچویں جگہ پر، لیکن ما قبل اس کا مقصور ہے۔ قاعدہ یہ بیان کیا کہ جو یا کلمے کے آخر میں ہو اور ثالثہ تیسری جگہ پر ہو اور ما قبل اس کا مقصور ہو تو اس کو واو سے بدلا جائے گا اور واو کے ما قبل کو فتح دی جائے گی۔ لہٰذا العمی اور الشجی کے اندر اس میں منصوب عموی اور شجوی لایا جائے گا۔ اگر یا چوتھی جگہ پر ہے اور ما قبل اس کا مقصور ہے تو افصح یہ ہے کہ اس کو حذف کیا جائے، لہٰذا قازن کے اندر آخری یا کو حذف کر کے قاضی اس میں منصوب لایا جائے گا۔ وَيُحْذَفُ مَا سِوَاهُمَا، اور اگر یا پانچویں جگہ پر ہے اور ما قبل اس کا مقصور ہے تو اس یا کو حذف کر کے اس کا اس میں منصوب لایا جائے گا، لہٰذا مشترین کا اس میں منصوب مشتری لایا جائے گا، یا کو حذف کر کے آخر میں اس میں منصوب کی یا مشدد لگائی گئی تو مشتری ہو گیا۔ وباب محی جاء علی محوی و محی، یہاں اس یا کا ذکر ہے جو پانچویں جگہ پر ہو اور ما قبل اس کا حرف مقصور ہے لیکن حرف علت ہے۔ قاعدہ یہ بیان کیا کہ اگر کلمے میں پانچویں جگہ پر یا ہے اور اس کے ما قبل یا مشدد واقعہ ہے تو ایسی صورت میں اس میں منصوب بناتے وقت دو اختیار ہیں۔ آخری یا کو تو حذف کیا جائے گا، لیکن آخری یا کے حذف کرنے کے بعد پہلی جو یا مشدد ہے اس کی پہلی یا کو حذف کر کے دوسری یا کو واو سے بدلنا اور پھر اس میں منصوب لانا یہ بھی جائز ہے، یا مشدد کو اپنی حالت پر باقی رکھ کر اس میں منصوب لانا یہ بھی جائز ہے۔ اگر کلمے کے آخر میں یا آ جائے اور اس کے ماقبل یا مشدد ہو، اس کا اس میں منصوب بناتے وقت آخری یا کو حذف کریں گے، یہ تو وجوبی ہے۔ اور یا مشدد کے اندر دو اختیار ہیں، یا تو یا مشدد کی پہلی یا کو حذف کر کے دوسری کو واو سے بدل دیں گے، یا مشدد کو اپنی حالت پر باقی رکھ کر اس کلمے کا اس میں منصوب لایا جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ باب محین جاء علی محوی و محی، مثال یہ مثال ہے۔ محین اصل کے اندر محیین تھا، تو محیین کیونکہ یا آخر کے اندر ہے پانچویں جگہ پر اور اس سے پہلے یا مشدد ہے، لہٰذا اس کا اس میں منصوب بنانے میں دونوں اختیار ہیں۔ اس کا اس میں منصوب محویون لانا بھی جائز ہے، جس میں آخری یا کو تو حذف کیا، پہلی یا کو بھی حذف کر کے دوسری یا کو واو سے بدل دیا اور اس میں منصوب لایا گیا، یہ بھی جائز ہے محویون۔ اور محیین لانا بھی جائز ہے، یعنی یا مشدد کو باقی رکھ کر آخر میں اس میں منصوب لگا دیا جائے۔ کہتے ہیں جیسے امویین ہے اور امیین ہے، یعنی امویون اور امیین کی طرح یہاں تشبیہ دی۔ تشبیہ اس چیز میں دی کہ محیین کی جب آخری یا کو حذف کیا تو محیین امیین کی طرح ہو گیا، تو جیسے امیین کے اندر امویین اور امیین دونوں طرح اس میں منصوب لانا جائز تھا، اسی طرح محیین کے اندر بھی دونوں طرح اس میں منصوب لانے کو جائز قرار دیا۔ وَنَحْوُ ظَبِيَّةٍ وَقِنْيَةٍ وَرُقْيَةٍ وَغَزْوَةٍ وَعُرْوَةٍ وَرِشْوَةٍ عَلَى الْقِيَاسِ عِنْدَ سِبَوَيْ، اس عبارت کے اندر اس اسم منصوب کا ذکر ہے جہاں پر یا تیسری جگہ پر ہو اور ما قبل اس کا ساکن حرف صحیح ہو۔ قاعدہ یہ بیان کیا کہ ہر یا جو کہ تیسری جگہ پر ہو اور ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن ہو تو دیکھیں گے کہ کلمہ بالتا ہے یا بغیر التا۔ اگر وہ کلمہ بغیر التا ہے تو سب کا اتفاق ہے کہ کلمے کا اس میں منصوب صحیح کی طرح لایا جائے گا، یعنی کلمے میں بغیر تغیر کیے اس کا اس میں منصوب لایا جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس عبارت کا واتفقا فی باب ضبی و غصب، کہ باب ضبی اور غصب کہ اس کے آخر میں تا نہیں ہے، اس میں تو دونوں کا امام سیبوی اور امام یونس اور سب کا اتفاق ہے کہ اس کا اس میں منصوب صحیح والا لایا جائے گا، کلمے میں کوئی تغیر نہیں ہوگا اور اس میں منصوب آئے گا۔ اسی وجہ سے بدویون شاذ ہے، کیونکہ بدویون کے اندر دال جو کہ ساکن تھی، البدو لفظ تھا، تو دال کو حرکت دے کر اس میں منصوب لایا گیا، کہتے ہیں شاذن، یہ شاذ ہے۔ لیکن اگر آخر کے اندر تا ہو تو اس میں امام سیبوی اور امام یونس کا اختلاف ہے۔ امام سیبوی کے نزدیک ایسے کلمے کا اس میں منصوب بھی صحیح والا لایا جائے گا، یعنی تا کا تو حذف واجب ہے،
تا کے بعد کلمے میں بغیر کسی قسم کے تغیر کے اس کا اسم منصوب لایا جائے گا. لہٰذا ذبیۃن کا اسم منصوب ذبیٌ، یہ اس کا اسم منصوب آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ امام سیبویہ کے نزدیک زینویٌ اور قراویٌ یہ اسم منصوب لانا شاذ ہے. زینویٌ زنیۃن اور قراویٌ قریۃن کا اسم منصوب ہے، کیونکہ یہاں پر یا کو واو سے بدل دیا گیا ہے اور جو ساکن حرف تھا اس کو حرکت دے دی گئی ہے. امام سیبویہ کے نزدیک یہ دونوں شاذ ہیں. لیکن امام یونس کہتے ہیں کہ کلمے کے اندر یا کو واو سے بدل کر اور ما قبل کو حرکت دے کر اس کا اسم منصوب لایا جائے گا. لہٰذا ذبیۃن کے اندر امام یونس کے نزدیک اسم منصوب ذبابیٌ اور غزوۃن کے اندر غزابیٌ، یہ اس کا اسم منصوب لایا جائے گا. وباب طی وحی ترد الاولی الی اصلها، اگر کلمے میں تیسری جگہ پر یا ہے اور ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن ہے، ما قبل اس کا حرف علت ساکن ہے. ابھی پہلی عبارت کے اندر تھا کہ کلمے میں تیسری جگہ پر یا ہو اور ما قبل اس کا ساکن ہے لیکن حرف صحیح ہے. اب اس یا کا بیان ہے کہ جو تیسری جگہ پر ہے لیکن ما قبل اس کے حرف علت ہے اور ساکن. قانون یہ بیان کیا کہ اگر کلمے کے آخر میں تیسری جگہ پر یا ہے اور اس کے ما قبل بھی یا ہے تو اس کلمے کے اندر اس کلمے کا اسم منصوب بناتے وقت دوسری یا کو بالاتفاق واو سے بدلا جائے گا اور پہلی یا کو اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا. اگر وہ واو ہے تو اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور اگر وہ یا ہے تو اس کو اپنی حالت پر باقی رکھ کر اس میں منصوب لایا جائے گا. یہ مطلب ہے باب طین و حین ترد الاولی الی اصلها، پہلی یا کو اصل کی طرف لوٹا دیں گے، و تفتح اس کو فتح دے دیں گے. لہٰذا طیون کا اسم منصوب طاویون آئے گا اور حیون کا اسم منصوب حیاویون آئے گا. بخلافی دوین و قوین، لیکن اگر کلمے کے آخر میں واو مشدد ہو یا مشدد نہ ہو تو اس میں بغیر کسی قسم کا تغیر کیے اس کا اسم منصوب لایا جائے گا. چنانچہ فرماتے ہیں چاہے کلمے کے آخر کے اندر تا ہو یا تا نہ ہو. تا نہ ہو اس کی مثال جیسے دون کہ اس کا اسم منصوب دویون آئے گا، اور تا ہو جیسے قوتن کہ اس کے اسم منصوب قویون لایا جائے گا. وما آخرہ یا مشددۃ بعد ثلاثۃ ان کان فی نحو مرمی قیل مرموی وقیل مرموی ومرمی وان کانت زائدۃ حذفت ککرسی وبخاتی فی بخاتیہ اسم رجل. وما آخرہ یا مشددۃ بعد ثلاثۃ، اس عبارت کا تعلق اس اسم منصوب سے ہے جہاں یا پانچویں جگہ ہو اور ما قبل ساکن حرف علت ہو. قاعدہ یہ بیان کیا کہ اگر کسی کلمے میں 3 حرف کے بعد یا مشدد واقع ہو، اگر کسی کلمے میں 3 حرف کے بعد یا مشدد واقع ہو اور کلمے کا دوسرا حرف ساکن ہو تو دیکھیں گے یا مشدد کی دونوں یا زائدہ ہیں یا دونوں اصلی. اگر تو دونوں یا زائدہ ہوں تو اس میں منصوب بناتے وقت دونوں کو حذف کیا جائے گا. لیکن اگر دوسری یا اصلی ہو تو یہاں پر اب 2 صورتیں جائز ہیں. دونوں یا کو حذف کر کے اس میں منصوب لایا جائے، یہ بھی جائز ہے، یا پہلی یا کو حذف کر کے دوسری کو واو سے بدل دیا جائے، یہ بھی جائز ہے. تو فرماتے ہیں ما آخرہ یا مشددہ، جس کے آخر میں یا مشددہ ہو بعد ثلاثتین 3 الفاظ کے بعد، تو اگر تو وہ مرمین جیسا کلمہ ہے یعنی آخر کے اندر جو یا ہے دوسری یا وہ اصلی ہے تو قیلا مرمویون بھی جائز ہے کہ یا کو واو سے بدل دیا جائے، اور مرمیون دونوں یا کو حذف کر دیا جائے اور اس میں منصوب لایا جائے، دونوں صورتیں جائز ہیں. وَإِن كَانَتْ زَائِدَةً، لیکن اگر زائدہ ہو تو حذفت دونوں یاؤں کو حذف کر کے پھر اس کا اس میں منصوب لایا جائے گا. لہٰذا کرسیون کی یا مشدد کو حذف کر کے پھر اس میں منصوب کی یا مشدد لگائی جائے گی اور کرسیون اس کا اس میں منصوب لایا جائے گا.